اشرف المخلوقات بنایا اور اتنے احسن طریقے سے، احسن اس کا جملہ استعمال کیا، احسن تقویم۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ نے جب اتنا مکرم انسان کو بنایا، اب اس میں کیا ہے، پھر ایمان والی دولت سے نوازا۔ اس کے بعد ایمان سب سے اہم ترین نعمت ہے۔ اسلام کی دولت، ایمان کی دولت، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں جس سے سرفراز کیا۔ اب ہمارے لیے اس میں کامیابی ہے، نجات ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے بچا کر لے کر جائیں۔ کیا مطلب اس کا؟ بچا کے لے کے جانا کہ ہمارے اعمال، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاقیات، ہماری زندگی کیسی چل رہی ہے اور کیسے گزارنی چاہیے، ہمارا ایک ایک منٹ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ صحیح کیسے گزر جائے۔ یہ زندگی میں ہم آئے ہیں تو اس زندگی کو کیسے بنا کر جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا دار الامتحان، یہ امتحان کا گھر ہے، یہاں ایگزام ہال ہے، یہاں تیاری کرنا ہے اس آخرت کی فکر آنا جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں نہ موت ہے، نہ بیماری ہے، نہ تکلیف ہے، نہ کسی کاروبار کی فکر ہے، نہ کسی چیز کی۔ اس آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوں۔ یہ راستہ کتنا اونچا ہے، جس میں ہم قرآن کو سیکھتے ہیں، جس میں ہم نماز کو سیکھتے ہیں، جس میں ہم تلاوت کو سیکھتے ہیں، جس میں ہم ذکر و اذکار کے پابند بنتے ہیں، جس میں ہم کیا ہے اخلاقیات کو سیکھتے ہیں، اکرام مسلم کو سیکھتے ہیں کہ کیسے کیا ہے ہمیں گھروں کے اندر رہنا چاہیے، لوگوں کا کیسے اکرام کرنا چاہیے، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبانوں سے، ہماری کسی بھی ادا سے کسی کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اسلام ہمیں سبق دیتا ہے۔ تو ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں، نمازوں کے پابند بنیں، اعمال کے پابند بنیں، تسبیحات صبح و شام کے پابند بنیں۔ یہی ہماری زندگی، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نصیحت کیجئے، کہ نصیحت جو ہے وہ مومنین کو نفع دیتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں، اپنی عبادت کے لیے، اپنے ذکر، تلاوت، عبادات کے ساتھ زندگی گزارنا، گناہوں سے بچ کر، جھوٹ سے بچ کر، دھوکے سے بچ کر، ہر لایانی کاموں سے، ہر لایانی باتوں سے، ہر ایک چیزوں سے بچ کر ہمارا وقت اس دین کے لیے سب سے زیادہ کیا ہے، اچھے اچھے اعمال میں گزرے، تلاوت میں گزرے، ذکر و اذکار میں، سیکھنے سکھانے میں گزرے، دعاؤں کا اہتمام۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام۔ آج ہماری زندگی سے نبی کی سنت نکلتے جا رہا ہے۔ ایسے زمانے میں جب سنتوں کا اہتمام سب سے کثرت سے ہونی چاہیے، ایسے زمانے میں جب فتنوں کا دور ہو، اپنا ایمان کو بچانا بھی مشکل ہے، خطرہ ہی خطرہ ہے چاروں طرف، ایسے دور میں اگر ہم سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس زمانے میں، آخری زمانے میں، اس وقت ایک سنت کو بھی زندہ کرنا 100 شہیدوں کا برابر ہے۔ اتنا بڑا مقام۔ اس لیے ہماری زندگی میں یہ سنتیں ہونا، نبی کی سنت کو جتنا ہم زندہ کریں گے اتنا ہم کیا ہے کامیاب ہوں گے۔ میرے عزیز ماں بہنیں، اس لیے ہماری زندگی نبی کی سنت کے مطابق ہو، اور ہمیں پردے والی زندگی، یہی سب سے اہم زندگی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنت کے عورتوں کے سردار ہیں، اتنا بڑا لقب مل جانا، اتنا بڑا عہدہ مل جانا، اتنا بڑا منصب مل جانا، جنت کے سارے عورتوں کے سردار جن کو بنایا گیا ہے، وہ کتنی نیک ہوگی، وہ کتنی پردہ والی ہوگی، وہ کتنی متقیہ ہوگی، وہ کتنی پرہیزگار ہوگی، وہ کتنے اللہ کے خاص بندی ہوگی، اللہ سے کتنے وہ محبت کرنے، اور اللہ ان سے کتنے محبت، اور اللہ کے نبی کو ان سے کتنی محبت، کہ وہ اللہ کے نبی نے دنیا میں بتا رہے ہیں کہ وہ جنت کے عورتوں کے سردار ہیں۔ بتاؤ وہ مقام کیوں ملا، وہ مقام حضرت
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں زندگی میں مجھے کسی نہ چھویا نہ کسی نے دیکھا ہے غیر محرم. کیسی زندگی گزاری انہوں نے, کیسی زندگی تھی ان کی. میرے عزیز ماں بہنیں, ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ ہمارے کیا ہے, ہمارے پردے کے ساتھ زندگی گزاریں. ہم گھر کے اندر بھی احتیاط کے ساتھ رہیں, گھر کے اندر بھی, چار دیواری کے اندر بھی ہمارا رہن سہن, ہمارے کپڑے, ہمارے وضع قطع, سارے چیزیں اسلام کے طرز و نہج پر ہوں. ہماری نماز روزوں کا پابند ہو. صرف ایسا نہیں کہ رمضان آیا, رمضان میں ہم نے روزے رکھ لیے اور تراویح پڑھ لی, نمازیں پڑھ لی اور اس کے بعد پورے ہم سال بھول گئے. ایسا نہ ہو. یا پھر جمعے میں ایک دن, کیا جمعے میں ایک ہی دن نماز فرض ہے؟ کیا جمعے میں ایک ہی دن اللہ ہمیں روزی دیتا ہے؟ کیا جمعے میں ایک ہی دن اللہ ہمیں کپڑا پہناتا ہے؟ کیا جمعے میں ایک ہی دن ہوا چلتی ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں؟ کیا جمعے میں ہم ایک ہی دن سوتے ہیں؟ کیا ہم جمعے میں ایک ہی دن کام کرتے ہیں؟ کیوں پھر ایک دن ہی نماز پڑھتے ہیں؟ پھر ایک ہی دن کیوں تلاوت کرتے ہیں؟ پھر ایک ہی دن ہم کیوں ہیں درود اور تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں, باقی دن کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ میرے عزیز ماں بہنیں, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ کیا ہے ان کا اہتمام کریں. نمازوں کا ہر روز ہر دن 5 وقت کی نماز جو ہے پابندی کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے. گھروں کو نوافل سے, سنن سے اور اسی طرح مستحبات سے اور اسی طریقے سے کیا ہے توابین اور چاشت و اشراق اور اسی طریقے سے تمام کیا ہے تہجد کی ان نمازوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے. اور جب ہم یہاں نماز و روزے کے عادی بن جائیں, اللہ کے راستے میں نکلے, ہم خوش نصیب ہیں, اللہ نے اپنے راستے کے لیے چنا ہے. کتنی ماں بہنیں تھیں, کتنے ہمارے بھائی اور مائیں بہنیں تھیں جو کیا ہے گھروں میں پڑی تھی لیکن انہیں کیا ہے آنے کی توفیق نہیں ہوئی. اللہ نے توفیق دی ہے, ہمیں سیکھ کر جانا ہے, ہمیں صحیح وقت گزار کر جانا ہے. ہمارا یہاں وقت 1 منٹ بھی کسی ایک بیکار باتوں میں نہ جائے. حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اس چیز کا افسوس کریں گے کہ میرا 1 منٹ بھی کیوں بیکار ہو گیا تھا. وہ 1 منٹ بھی میں اللہ کے ذکر اور عبادت میں گزارتا, وہ اس چیز پر جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس کریں گے. سوچنے کی بات ہے, جو جنت میں جا کر افسوس کریں گے اور جن کو کیا ہے جو گناہوں میں وقت اور لایانی کاموں میں وقت گزرتی ہو جن کی, تو ان کا کیا حشر ہوگا, ان کا کیا معاملہ ہوگا. اس لیے میرے عزیز ماں بہنیں, ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں میں گزرے. دل کو صاف رکھیں, ذہن کو صاف رکھیں, نگاہوں کو صاف رکھیں. ہمارے ہاتھوں سے, زبانوں سے, دل سے کسی ایسے حرکتوں سے کسی دین کا نقصان نہ ہو, دین کے کام کرنے والوں کا نقصان نہ ہو. میرے عزیز ماں بہنیں, ہمارے بچے نیک بنے, قرآن کو پڑھنے والے بنے, حافظ بنے, عالم بنے, عامل قرآن بنے, حامل قرآن بنے, قرآن پر عمل کرنے والا بنے. میرے عزیزو, صحابہ سب سے پہلے ایمان سیکھتے اور سیکھنے کے بعد پھر قرآن سیکھتے. کیوں؟ یہ قرآن میں سارے علوم موجود ہے. عورتوں کے کیا ہے, بچوں کے, ماں بہنیں کا جو کیا ہے مقام مومنین کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں, وہ کسی مذہب کسی ریلیجن میں نہیں کیا گیا. عورتوں کو جو مقام دیا, کیا مقام و مرتبہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کے بعد اگر کسی سجدے کرنے کا حکم ہوتا کسی کو تو وہ کیا ہے بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. یعنی اتنا بڑا مقام دیا ہے مرد و عورتوں کا جو مقام ہے اسلام میں. تو ہماری زندگی بھی صحیح ہونی چاہیے, الفت والی ہونی چاہیے. کیا گھروں کے ہر طرح سے جھگڑے فساد کو نکالنا چاہیے, اپنے اچھے اخلاق کو, اچھی تربیت گھر میں, ہر روز تعلیم ہو گھر میں, ہر روز قرآن کا تلاوت سے گھر کا آغاز ہو. آج ہمارے افسوس کے ساتھ, تکلیف کے ساتھ بتایا جاتا ہے ہمارے گھروں میں کیا چل رہا ہے. صبح اٹھے تو ٹی وی کی آواز آتی ہے, صبح اٹھے تو موبائلوں میں گانے بجتے رہتے ہیں. ہمارے گھر میں کیسی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوگی, سوچنے کی بات. میرے عزیز ماں بہنیں, ہمارے گھروں میں کیا ہے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے نماز, کیا ہے تلاوت, ذکر سے ہمارا گھر کا آغاز ہو. آج اٹھتے ہیں ہم اتنا لیٹ سے. مسلمانوں کی صبح 6-7 بجے نہیں ہوتی ہے, 8 بجے نہیں ہوتی. مسلمانوں کے لیے فجر کی نماز سے ہی صبح ہو جاتی ہے. تہجد میں اٹھ کر اپنی نمازوں کا اہتمام, ساری چیزوں کی ترتیب, ہونا ہوا تو بعد میں 1 آدھا گھنٹہ سو جائیں وقت نکال کے, لیکن ہمیں نمازوں کا اہتمام.
آج ہمارے گھروں میں کتنے دیندار گھرانے ایسے ہیں، داڑھی نماز ساری چیزوں کیا ہے پابند بنے ہوئے، اس کے باوجود بھی کیا ہے فجر کی اکثر نمازیں چھوڑ جاتی ہیں۔ تہجد کی دور کی بات، آج تہجد پڑھنے والے بہت مشکل سے، ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو تہجد کی توفیق مل جاتی ہے، گھر میں رہ کے تہجد پڑھنے والے نہیں ملتے ہیں، بہت کم۔ اللہ ہیں کچھ اللہ کے ویسے ولی جو گھروں میں بھی تہجد کا اہتمام، اس لیے ہمارے گھروں کو ایسا بنانا ہے جس میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، جس میں نمازوں کا اہتمام ہو، بچے تلاوت کریں۔ اور اسی طریقے سے بڑے بڑے محدث کا واقعہ ذکر کیا، ایک اللہ والے کا ذکر کیا گیا کہ محدث کبیر، ان کا ذکر کیا گیا کہ وہ کیا جو بنے وہ اپنی ماں کی تربیت کی وجہ سے بنے۔ ماں کیسے تھی؟ ماں اپنے بچوں کو یقین کیسا بناتی تھی معلوم؟ جب بچہ پڑھ کر یقین، آپ نے ایسے واقعات بہت ہی سن رکھی ہوں گی کہ ایسے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، مجھے لمبی چوڑی اس کی تفصیل نہیں بیان کرنا ہے، بس میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ماں اپنے بچے کی تربیت کیسے یقین بناتی تھی، کیسی تربیت کرتی تھی کہ ایک بچہ جو چھوٹا سا معصوم سا بچہ وقت کا امام محدث کبیر الفسانی، مجدد الفسانی بنے، اتنے بڑے کیسے بنے؟ تو پتہ چلا کہ وہ کیا ہے، جب وہ چھوٹے بچے تھے تو ماں کیا کرتی تھی، جب وہ پڑھ کے آتے تھے تو وہ آ کر کہتے تھے امی کھانا ہونا، امی مجھے پانی اور کھانا ہونا۔ جب کھانے کے لیے پوچھتے تھے تو امی کہتی تھی بیٹا مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو۔ آہا، قربان جائے ایسے ماں پر جو ماں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی فکر کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ کہتی تھی مصلی بچھاؤ اور کیا کرو؟ اللہ سے مانگو۔ بچہ روتا تھا، نہیں امی کھانا ہوں، دیکھو اللہ سے مانگو ملے گا۔ ماں کیا کرتی تھی؟ کھانا بنا کر ایک سائیڈ میں رکھ دیتی تھی چھپا کے، تاکہ بچہ آئے تو وہ کھانا مانگے تو اس کا یقین بنے گا کہ وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ اللہ سے جب مانگے تو اسے رزق مل رہی ہے۔ دیکھو ایسے ماں بچپن سے اس کی تربیت کرتی ہے، اور وہی بچہ کل دن بڑھ کر محدث کبیر علامہ دہر، اتنے بڑے اللہ جن کے ہاتھوں پر ہزاروں لاکھوں لوگ کلمہ پڑھنے والے بن گئے، ایسے اللہ ہوتا ہے۔ کہاں سے بنا؟ تو ماں کی سب سے پہلا مدرسہ اگر کہیں ہے تو ماں کا گود ہے۔ تو بچوں کو اپنی صحیح تربیت کرنا، جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں اکثر کیا بولتے ہیں؟ ابھی بچہ ہے، لو رہنے دو، کرنے دو بولتے ہیں، ہے نا؟ اب جب بڑا ہو جاتا ہے، کہیں کو یہ تمہارا بیٹا ایسا کرتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ بھائی بڑا ہو گیا، اب کیا بولنا ان کو، کیا بولنا؟ بچے تھے تو اب بچہ ہے، بڑے ہو گئے تو بڑا ہو گیا، کہاں سنتا ہماری باتیں ابھی؟ اس لیے ہمارے شروع میں ابتدائی سے اپنے اولاد کی صحیح فکر کریں، اور کم عمری میں ہی اس کی کیا ہے تربیت صحیح کریں، صحیح اخلاق سکھائیں، لوگوں کی کام کو جتنا فکر کہ وہ دین سے جڑے رہیں، مسجد سے جڑے رہیں، اعمال سے جڑے رہیں، تعلیم اور اللہ کے راستے میں نکلتے رہیں۔ اپنے بچوں کو ہی بچپن سے عادت ڈالیں، اور جب بچپن سے جس چیز کی عادت بن جاتی ہے، اگر بچپن سے اس کی شراب نوشی اور سگریٹ اور بیڑی کی عادت بن گئی تو وہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے، کیوں؟ اس کا عادی بن جاتا ہے بچپن سے۔ اسی طریقے سے اگر وہ نماز کی عادی بن جائے، قرآن کی تلاوت کا عادی بن جائے، ذکر کی عادی بن جائے، وہ کیا ہے نمازوں کا عادی بن جائے، وہ تہجد گزار بن جائے، وہ سنت کا پابند بن جائے، وہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا بن جائے، تو وہ اولاد کی فکر کی ذمہ داری ماں باپ پر آتی ہے۔ جب تک وہ بالغ نہیں ہوا اس وقت تک صحیح تربیت اس کی ذمہ ہے، کہ ماں باپ سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ وہ چھوٹا بچہ اس عمر تک کی آپ کی ذمہ داری تھی، اگر آپ نے وہاں تک صحیح تربیت کی، وہاں صحیح فکر کی، اس کے بعد اگر وہ بگڑتا ہے، خراب ہوتا ہے، تو وہ خود ذمہ دار ہے، اللہ کو جواب دے۔ میرے عزیز ماں بہنیں، ہماری کوشش ہونی چاہیے ہمارے بچے مکتب کو جائیں، ہمارے بچے قرآن کو سیکھیں، پابندی سے جائیں۔ خود ہمارے والدین ہمارے بچے کے ایسی فکر کرتے تھے، اگر ہمیں ایک دن سبق نہیں سناتے تھے، چلو 2 دن تک کھانا نہیں ملے گا تمہیں، بولتے تھے پہلے سبق سناؤ۔ سبق کو اتنا اہمیت دیتے تھے کہ قرآن کو سیکھو، پڑھو، یہ چیز اتنا ضروری ہے۔ لیکن آج ہمارا بچہ ایک ٹائم کھانا نہیں کھایا تو پریشان ہوتے، کہاں چلا گیا، کدھر ہے، کھانا نہیں کھایا، کب سے، کتنا لیٹ ہو گیا، آدھا 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا، پریشان تکلیف میں ہو جاتے ہیں۔ ہمارا بچہ قرآن نہیں سیکھا، اتنا عمر ہو گیا، کبھی پریشان ہوتے؟ ہمارا بچہ مسجد کو جاتا نہیں ہے، پریشان ہوتے ہیں؟ اب ایک مثال دیتا ہوں آخر میں سمجھنے کے لیے، کیا سوچو، اس بات پر غور کرو، ہر گھر میں ہوتا ہے یہ چیز، اکثر گھروں میں 99% گھروں میں کیا بچہ
اسکول کا ٹائم آ گیا جانے کا، ذرا لیٹ کیا تو کیسا ہے اسکول کا ٹائم آیا، جلدی اٹھ کر بول، ماں بچے بھائی بہن باپ سب مل کے اس کو، چچا بھائی سب مل کے اٹھا کر جلدی اسکول کو تیار کر کے بھیجتے ہیں۔ کیا کسی گھر میں ایسا ہوتا ہے چلو نماز کا وقت ہو گیا، فجر کا وقت ہے، چلو اٹھو جاؤ نماز کو بول کے؟ ایسے گھر کہاں ہے؟ ایسی تربیت والے گھر، ہاں چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے، جیسے فکر سے اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں، اسکول کا ٹائم چلا گیا، وہاں کیا غیر حاضری لگ جاتی ہے ہماری، جلدی پہنچو، پہلے ٹائم سے پہلے پہنچنا ہے، کہاں ہمارے وین چھوٹ جاتی ہے، ہماری گاڑی چھوٹ جاتی ہے، ہمیں پھر اسکول میں انٹری نہیں ہوتی، اتنی فکر صبح ہی اسے اٹھاتے ہیں، سارے کچھ تیاری کرتے ہیں۔ کیا اسے فجر کی نماز کے لیے ایسا اٹھاتے؟ کیا اسے روزانہ اسی طریقے سے قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں؟ کیا اسی طرح اس کو روز نمازوں کی اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی ایسی ترتیب بتاتے ہیں اتنی فکر سے؟ سوچو، ہمارے ایمان کا جائزہ لے لو میرے عزیز ماں بہنیں اور دوستو۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری زندگی میں آنا ہے تو اس راستے میں نکل کر خوب سیکھنا ہے، عملی زندگی بنانا ہے اور یقین اللہ سے جوڑنا ہے۔ دیکھو یہ راستہ یقین جوڑنے کا ہے میرے عزیز ماں بہنیں پیارے، کہ اس تعلق اللہ سے جڑ جانا، ہمارا اللہ سے لینے والے، ہم مصلی بچھائیں، اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے گر گیا۔ یہ دنیا دھوکے ہیں، کل قیامت کے دن وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اس دن کل قیامت کے دن بھائی بہن ماں دوست سب بھاگے گئے، میں تجھے نہیں پہچانتا، میں تجھے نہیں پہچانتا۔ ماں بولے گی، جو ماں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھ کر اسے ایک ایسی تکلیف کو سہی جس اولاد کے لیے وہ اولاد بھی آ کر کہے گا ماں ایک نیکی دے دو، ماں بولے گی مجھے خود کی فکر ہے، تو کون ہے مجھے نہیں معلوم۔ بولے بیٹے کے پاس آئے گی، بیٹا تیرے پاس تو ایک نیکی دے دے، مجھے آج نیکی کی ضرورت ہے۔ بیٹا بولے گا تو ماں ہے، مجھے کیا معلوم کون ہے، نہیں مجھے خود کی فکر ہے۔ بولے سوچو دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے تو آخرت میں کیا ہوگا، کون آئے گا؟ اس لیے ہمیں اپنے آخرت کو بنا لینا، اپنی آخرت کو تیار کر لینا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگ جانا، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال میں لگ جانا۔ اللہ کو راضی، ہم سے اللہ کیسے راضی ہو؟ زندگی میں آنے کا مقصد ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی، اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے کیسے خوش ہو جائے، میں اللہ کو کیسے راضی کرنے والے بن جاؤں، میں اللہ کی بندی ہوں، میں اس کی کیسی بندگی کروں، کیسے اللہ مجھ سے خوش ہوگا؟ تو میرے عزیز ماں بہنیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال نیک کاموں میں وقت گزاریں، فضول لایانی باتوں سے بچیں۔ یہ زبان جو ہے چھوٹی سی ہے، نہ اس میں ہڈی ہے نہ کوئی سخت، ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے اس کے، وہ گوشت کا ایک ٹکڑا جس کو جیب کہتے ہیں، زبان کہتے ہیں، عربی میں اس کو لسان کہتے ہیں، وہی کل قیامت کے دن جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی بنے گا اور جہنم میں لے جانے کے بھی ذریعہ بنے گا۔ یہ زبان سے بہت سے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ زبان سے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے تو پوری زندگی گناہوں نے کیا، کفر کیا، سارا اللہ معاف کر کے اسے کیا ہے جنت عطا فرمائیں گے اس کلمے کی دولت سے، اور یہی کلمے کا انکار کر دیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستو ماں بہنوں، کہ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے کیا ہے وقت صحیح گزرے، ہمارے زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھوں سے کوئی تکلیف، کوئی اچھا کام کر رہا اسے ساتھ دینا چاہیے اور ہمت دلانا چاہیے۔ آپ جاؤ مسجد میں، اچھا ساتھ دو، اچھا کام کرو، اچھے کام کرنے والوں کا ٹانگ مت کھینچو، ورنہ ہم کیا ہے ہم تو ایک گناہ گار نہیں کرنے والے اور دوسرے کو روکنے والے پر ڈبل گناہ۔ اس لیے ہمیں اچھے کام کرنے کو دل کو سامنے رکھ کر اور ساتھ دینا چاہیے، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بڑوں کو، جاؤ مسجد میں، جاؤ اعمال میں جڑے رہو۔ نہیں بولنا آپ اتنے رات کو کون سے گشت کرتے رہتے، اتنی رات کو کائی کو ہے، کہاں دے نہیں، ہاں انہوں کے اللہ کے دین کے کام کر رہے تھے، ہمیں دین کے لیے تھوڑا صبر سے چلنا، یہ راستہ صبر کا ہے، یہ راستہ شکر کا ہے، یہ راستہ حکمت کا ہے، یہ راستہ تقویٰ کا ہے، یہ راستہ اخلاص کا ہے، یہ راستہ اللہ سے مانگنے کا ہے، یہ راستہ اللہ سے لینے کا ہے، یہ راستہ اللہ سے تعلق بنانے کا ہے، یہ راستہ یقین بنانے کا ہے، یہ راستہ ایمان بنانے کا ہے، یہ راستہ اللہ سے تعلق کو جوڑنے، اللہ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کر کے دنیا کی محبت کو نکالنے کا راستہ ہے۔ یہ راستہ دنیا کی محبت کو، یہ دیکھو آخری بات بول کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یہ راستہ ایسا ہے کہ یہ دل ایک ہے، اس دل کے اندر یا تو روشنی ہوگا یا تو اندھیرا ہوگا، اس دل کے اندر یا تو روشنی ہوگا یا تو اندھیرا ہوگا، روشنی ہو تو اندھیرا چلا جائے گا، روشنی ختم ہوا تو اندھیرا آ جائے گا۔ اسی طرح ابھی دن ہے تو رات نہیں، سورج
اسی طریقے سے ہمارا دل ایک ہے، اس کے اندر اللہ کی محبت، دین کی محبت، قرآن کی محبت، اور کیا قرآن والوں کی محبت، دین کی سارے شعبوں کی محبت ہمارے دل میں آتی ہے۔ قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا، دین کی خدمت کرنے کا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا، دین کے کاموں سے محبت اگر دل میں آتی ہے، اور تو پھر اللہ تعالیٰ اس دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتے ہیں، اور اسی دل میں دنیا کی محبت ہو، پیسے کی، دولت کی، دنیا کی خواہشات کی محبت ہو، تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور دین کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی محبت دل میں نہیں آ سکتی۔ دل ایک ہی ہے، اس میں اندھیرا ہونا یا تو روشنی ہونا۔ دین کی محبت روشنی ہے اور دنیا کی محبت اندھیرا ہے، ظلال۔ تو میرے عزیز ماں بہنیں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے دلوں میں دین کی محبت آئے، کہ ہم دین کے کیسے قربان کرنے والے بن جائیں، کیسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنے نہیں عنہا، ان کے واقعہ کیسے ہیں، کیسے ان کو ٹکڑے کیسے تکلیفیں دی گئی ہیں ان کو دین کی خاطر، سب سے پہلے شہید ہونے والے اسلام۔ تو دین کے لیے بہت سارے عورتیں ایسے ہیں، ہمارے ماں بہن صحابیاں اور اللہ کے ایسے اسلاف میں بہت سارے کیا ہیں ماں بہنیں جو کیا دین کے لیے بڑی قربانی دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے دین کے معاملے میں کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں، حالات آئیں گے، سب کچھ آئیں گے، صبر کے ساتھ چلنا ہے، زبان پر بھی صبر۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام 18 سال تک بیمار رہے۔ کتنے سال؟ جسم کی 70 80 90% 99% جسم خراب ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اب یہ نہیں بچیں گے، بیکار ہو، کسی کام کے نہیں ہیں۔ اللہ نے انہیں دوبارہ صحیح کر کے دکھایا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان میں کبھی بھی ناشکری نہیں آئی۔ ہر وقت کوئی بھی پوچھتا کیسے ہے تو بولتے الحمدللہ، ایسی شکر گزار۔ تو اللہ کی قدرت، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ماں بہنوں کو، سب کو، پوری امت کو سمجھنے اور کیا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کے لیے دعائیں کرنے اور امت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔